نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ جو وظیفہ ہے مدینہ شریف کے ایک بہت بڑے اللہ والے کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ اس اللہ والے کا نام بھی بتا دوں گا، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، اور جس وقت میں پڑھنا ہے اور اتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ اہم ہے۔ تو سورہ فاتحہ تو قرآن پاک میں ہے، اور یہ جو عدد ہے، یہ جو وقت ہے، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اس حدیث میں اس وقت کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح اس کا تعلق تجربات سے ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ اگر اس کی تفسیر میں تفصیل میں جائیں تو دن اور گھنٹے سال لگ جاتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو اور یہ ہر بیماری کا یہ علاج ہے۔ اب جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھتے ہی مریض کو دم کریں، حاجت کے لیے پڑھیں، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، مریض کو اللہ پاک شفا دے دیں گے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے جو نا، وہ وظیفہ میں ابھی نہیں بتا رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا عمل بتا رہا ہوں، جو روزانہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے گا۔ کوئی کہتے ہیں 21 مرتبہ، کوئی کہتے ہیں 41 مرتبہ، کوئی کہتے ہیں 71 مرتبہ، کوئی کہتے ہیں 101 مرتبہ۔ آپ اس کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو بھٹکنے سے بچائے گا۔ اللہ آپ کی اولاد کو، نسلوں کو بھٹکنے سے بچائے گا، گمراہی سے بچائے گا، غلط راستوں پر چلنے سے اللہ پاک بچائے گا، بے دینی سے اللہ پاک آپ کو بچائے گا، یہود و نصارہ کے طریقوں پر اللہ پاک آپ کو بچائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا روزانہ جو اس کو اس طرح پڑھے گا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے بتایا ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں جو سورہ فاتحہ کو، اور وہ وقت اور عدد وہ جو اہم ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی جو فضیلت ہے، جو یہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو کیا کیا دیں گے، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ شیخ نے لکھا ہے کہ فتوحات کے اللہ دروازوں کو کھولے گا، عزت کی دروازوں کو کھولے گا۔ صرف عزت نہیں ملے گی، عزت کا ایک دروازہ نہیں کھلے گا، عزتوں کے دروازے کھل جائیں گے، فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے، کامیابیوں کے اللہ دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ پاک رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، خوشی کے اللہ پاک دروازوں کو کھول دے گا، چین، سکون، اطمینان کے اللہ سبحانہ و تعالی دروازوں کو کھول دے گا۔ اب جتنی بھی کامیابیاں ہیں، فتوحات ہیں، ایک ایک کا نام لے کے ہر چیز کے اللہ پاک دروازے کھول دیں گے۔ دوسری بات، جتنے بھی مشکلات ہیں، اس کے مسائل ہیں، ان کو حل فرماتے ہیں۔ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگی ہے، بے اطمینانی ہے، ذلت ہے، دشمنوں کا مسئلہ ہے، اور رشتوں کا مسئلہ ہے، کسی کورٹ عدالت قاضی کا کوئی مشکل ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، وہ تمام مسائل کو اللہ پاک حل فرماتے ہیں۔ سوچیں کتنا بڑا یہ خزانہ ہے۔ پھر بھی اگر ایک انسان وقت نہ نکال کے اس عمل کو نہ کرے تو وہ اس انسان کی اپنی کمزوری ہے۔ دنیا کے لیے آپ کتنا وقت نکالتے ہیں، اللہ پاک کرتے ہیں اعمال کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، جتنی بھی بیماریاں ہیں، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے، جو اس کو
اس عدد میں پڑھ کے پانی پہ دم کرے. جس مریض کو دے گا اللہ اس کی تمام بیماریوں کو دور فرمائیں گے, اس کو شفا عطا فرمائیں گے, جسمانی اور روحانی. یہ عظیم صورت ہے. اس لیے اس کی اہمیت دیکھیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا. تو امام صاحب ہر نماز کے ہر رکعت میں دیکھ کے پڑھتے ہیں, تو اس کی اہمیت ہے. تمام آسمانی کتابوں کا یہ خلاصہ ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں دعا کے ذریعے سے, سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تمام خزانوں کے دروازے کھول دے, فتوحات کے دروازے کھول دے, تمام مسائل کو حل فرمائے, رزق کے تمام مسائل کو اللہ حل فرمائے, اور اللہ پاک سب کو شفا دے دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو جو بھی بیمار ہے, بڑی بیماری ہے, چھوٹی بیماری ہے, لا علاج بیماری ہے, کوئی بھی درد ہے, تو سورہ فاتحہ پڑھ کے اور اس مریض کو پلائیں, اس کو دم کریں, اللہ اس کو شفا دے گا. اور اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں. گمان ہو کہ اللہ میرا یہ کام بنا دے گا, اللہ میرے یہ مسائل حل فرمائیں گے. اس کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ یقین ہے, اور دھیان کے ساتھ پڑھنا. کیونکہ یہ جو عمل ہے چلتے پھرتے اس کو پڑھنا نہیں ہے, اس کو ایک جگہ میں یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. اور وہ جو وقت ہے اور عدد ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد, فجر کے فرضوں سے پہلے, یعنی فجر کے سنت اور فرضوں کے درمیان سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ کے میم کو الحمد کے الف لام سے ملانا ہے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. آپ چاہے ملائیں چاہے نہ ملائیں, لیکن بعضوں نے لکھا اس کو ملائیں. اسی طرح ملا کے 41 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں, اور اس کو روزانہ پڑھیں. اتنا وقت نہیں لگے گا. تو کوئی ایسا بالغ مسلمان نہیں ہے جس کو سورہ فاتحہ نہ آتا, سب کو آتے ہیں, اتنا وقت نہیں لگتا. 41 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ تمام فتوحات کے دروازے کھولیں گے, تمام مسائل حل ہوں گے, رزق کے مسائل, بیماریوں کے مسائل. یہ خزانہ ہے. تو اس میں وہ ضرور وقت نکال کے خود بھی پڑھیں, گھر والوں کو بھی پڑھائیں, تمام مسلمانوں تک اس کو پہنچائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.